صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المرتجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔
ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک خاص دعا عطا کی گئی جو ہر صورت قبول ہوگی۔ تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس دنیا میں ہی دعا مانگ لی، اور میں نے اپنی اس خاص دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے روز تک محفوظ کیا ہوا ہے، اور میری شفاعت میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جو حالت ایمان کے ساتھ فوت ہو گیا اور اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کے اقرار میں گزاری ہوگی۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو ہزاروں جاں پرور نظام اور پیام دیے۔ آپ نے عدل و انصاف کا نظام دیا، آپ نے معاشرت کا نظام دیا، آپ نے معیشت کا نظام دیا، آپ نے طہارت کا نظام دیا، آپ نے پاکیزگی کا نظام دیا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزگی اور طہارت کا نظام دیا، اللہ کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ توبہ کرنے والے پہلے کیوں آیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ پہلے قلب جو ہے وہ توبہ کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، مصفہ ہو جاتا ہے، تو پھر انوار الہی اس میں نازل ہوتے ہیں۔ ہم عام زندگی میں بھی ناظرین کرام دیکھتے ہیں کہ اگر ایک پیالہ صاف نہ ہو، برتن صاف نہ ہو، تو ہم اس میں دودھ نہیں ڈالتے، کھانے کی چیز نہیں ڈالتے۔ یہ عام زندگی میں ہوتا ہے برتن میں۔ اور انوار الہیہ اس قلب میں، جس قلب میں صفائی نہیں ہوگی، جو مطہر نہیں ہوگا، جو پاک نہیں ہوگا، جو صاف نہیں ہوگا، جس قلب میں جو ہے حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، غرور ہوگا، تکبر ہوگا، بددیانتی ہوگی، رزق ناپاک ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کے انوار کیسے نازل ہوں گے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں کسی جگہ شرق و غرب میں سما نہیں سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ تو مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کا عرش ہوتا ہے۔ مومن کا جو دل ہوتا ہے، صاف پاکیزہ جو دل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس سے فرمایا کہ انس، طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرو، تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی۔ حدیث پاک ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور نصف الایمان، نصف حصہ ہے ایمان کا پاکیزگی۔ ناظرین کرام، کیوں نہ ہو اس دین کے ہادی اعظم، ہادی راہبر، ہمارے سب کچھ۔ دین کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی مکمل دین ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین جن راہوں سے گزر جاتے تھے ان راہوں میں خوشبو بکھر جاتی تھی، اور وہ ذات مقدس جن کے پسینہ پاک کو جب محفوظ کر لیا جاتا تھا تو قیامت تک اس میں خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہادی اعظم کی امت کے لوگ ہوں اور پھر وہ صفائی کا خیال نہ رکھیں، یہ بہت بد نصیبی ہوگی۔ ناظرین کرام، آج سنت نبوی کی روشنی میں ظاہری طہارت جو ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک کے معروف اسکالر، عالم دین اور معیشت پہ انہوں نے بہت اہم کتابیں بھی لکھی ہیں، مفتی سید صابر حسین صاحب۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت معروف اسکالر مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بڑے ماہر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد جہانگیر خان صاحب ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سید صاحب، پہلے آپ سے یہ تصور کیا ہے پاکیزگی اور طہارت کا اسلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے لغوی معنی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، نظافت اور پیوریفیکیشن کے ہیں، اور نہ صرف اسلام میں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی کسی نہ کسی صورت میں طہارت، پاکیزگی کا تصور موجود ہے۔ لیکن اسلام نے جس قدر طہارت و پاکیزگی کو اہمیت دی ہے، دیگر مذاہب میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ موجود ہیں، جن میں سے ایک آیت کریمہ کو آپ نے بھی بیان فرمایا۔ طہارت کا اسلام میں تصور کس قدر وسیع ہے،
اور اسلام کس قدر اہمیت دیتی ہے، اور اسلام جو ہے کس قدر مائکرو لیول پہ جا کر طہارت کے معاملات کو بیان کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ التوبہ میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اہل قباء کی تعریف میں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی، طہارت اور نظافت اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت کیا، استفسار فرمایا، یہ انصار تھے، جی اہل قباء مدینہ کے لوگ تھے، انصار تھے، تو انہوں ان سے استفسار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں وہ کون سی اچھی بات ہے اور طہارت کے حوالے سے تم کیا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں تمہاری تعریف فرمائی، تم سے محبت کرنی۔ اور اہل قباء نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر یہ ایک اچھی عادت ہے کہ ہم قضائے حاجت کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ طہارت کو اسلام نے کس قدر اہمیت دی ہے کہ اس لیول کی چیز کو اللہ جل شانہ قرآن عظیم کے اندر اپنے پاک کلام میں جو ہے بیان فرما کر ایسا کرنے والوں کی تعریف ارشاد فرما رہا ہے۔ حدیث مبارک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان یا نصف الایمان، وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے طہارت کو نماز کی کنجی بھی قرار دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الطہارۃ مفتاح الصلاۃ، کہ جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یہ جو ہے نماز کی کنجی ہے، اور وہ نماز جو طہارت کے بغیر ادا کی جائے وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ مفتی صاحب، یعنی یہ کنجی ہے، ظاہری طہارت بھی بڑی اہم ہے کہ ایک صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا پیشاب کی چینٹوں کا احتیاط نہیں کرتے تھے، یہ اس وجہ سے اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب، ان دونوں باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، طہارت اسلام پسند کرتا ہے اور طہارت نہ اختیار کرنا یہ عمل اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان صاحب نے جب اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو قبر میں ان کی گرفت ہوئی اور عذاب ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے مواقع پر خصوصی طور پر اس طرح کے معاملات میں ہم بدن کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اسلام میں طہارت کے چیپٹر کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ پیدا ہونے سے لے کر وصال کے بعد تک طہارت کا سارا باب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مر کے بھی غسل دیا جاتا ہے، ولادت ہوتی ہے تب بھی پھر غسل دیتے ہیں، بال صاف کراتے ہیں اور پاکیزہ لباس۔ اب دیکھیں، اسلام نے جو ہمیں عبادات دی ہیں، عبادت میں نہ صرف وضو ہے بلکہ جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری، جو لباس پہن رکھا ہے اس لباس کا پاک ہونا بھی ضروری، یہ بھی اہمیت دی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسلام کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو اور وسعت دیتے ہوئے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان پر یہ لازم قرار دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک بھی کیا کریں تاکہ ان کے منہ سے ایسی بو نہ آئے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ صفائی، دانتوں کی صفائی، آنکھوں کی صفائی، کان کی صفائی، یہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میڈیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اس لیے کہ یہ ایک ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے وہ میڈیکلی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اٹ ہیز بن پروون، یعنی پروون ہے اس میں چیز، ٹھیک، کوئی اختلاف نہیں کسی کا اس میں اختلاف میڈیکل کی دنیا میں تو بعد میں ہمیں پتہ چلا، اور بعد میں میں ویسٹ میں بہت امریکہ میں 15 سال رہا ہوں، اور وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ جو انتہا پہ پہنچے ہیں ٹیکنالوجی کی اور میڈیکل کی، آخر میں آگے وہی بات ہوتی ہے جو کہ نبی پاک نے کہی۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں 5 دفعہ دن میں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے جراثیم جو ہیں
وہ ہمارے ہاتھ، منہ، ناک، منہ، کان، گلے سے دھل جاتے ہیں۔ اچھا جی، بالکل۔ اب جو وہ جراثیم جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرابلم کا باعث بنتا ہے، جس کو اسٹیفلوکوکس بولتے ہیں، اور وہ جسم پہ اور بہت زیادہ پرابلمس کاز کرتا ہے، ساری انفیکشنز۔ ایک جراثیم ہے جو اس سے پس بنتی ہے، پیپ بنتی ہے، دانے بنتے ہیں، اور کافی دفعہ اسی جراثیم سے جو آپ نے، اور اس سے ملتے جلتے کچھ جراثیم جسے آپ نے دیکھا ہوگا، جسے فلیش ایٹنگ بیکٹیریا بولتے ہیں، کہ وہاں سے وہ پورا گوشت کھا ہی گیا بیکٹیریا، جی وہ والا بھی، اور بہت سارے ایسے جراثیم جو کہ ناک میں رہتے ہیں۔ مذہب تو میں سوچ نہیں سکتا کسی مذہب نے ایسا کہا ہو، یہاں تک کہ آپ ناک میں بھی پانی پھیریں اور دن میں 5 دفعہ پھیریں، اور انگلی یہ چھوٹی جو اور انگلی سے، اور پھر اس کے بعد کہ آپ وضو کے درمیان اپنے بالوں میں بھی ہاتھ پھیریں، اور پھر وضو کے درمیان آپ نہ صرف پاؤں دھوئیں بلکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سے بھی آپ مسح کریں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں جلد کا چونکہ ڈاکٹر ہوں، اور جلد کی بیماریاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ پیٹ کی بیماریاں تقریباً 50% سے بھی زیادہ کم ہو سکتی ہیں اگر ہر بچہ بڑا پکانے والا ہاتھ دھوئے، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے۔ اب جسم میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں، صرف یہ وضو کی حد تک ہی، کہ جب آپ وضو سے ناک میں پانی پھینکتے ہیں اور اس کے بعد آپ انگلی سے اس کو صاف بھی کر رہے ہیں، تو ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ریسنٹلی امریکہ میں جو اینٹی بیکٹیریل سوپس ہیں ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے، چونکہ انہوں نے کہا جی اینٹی بیکٹیریل سوپ، یہ جراثیم سے پاک کرنے والے سوپ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی سوپ جب تک کہ آپ اچھی طرح پانی سے ہاتھ دھو لیں وہ اتنا ہی افیکٹو ہوتا ہے جتنا کہ اینٹی بیکٹیریل سوپ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ہمارے اسلام میں بھی یہ کہ چلتا ہوا پانی ہے وہ پاک ہے، اور اگر آپ نے اس پاک پانی سے ہاتھ دھو لیا تو آپ اب جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی انفیکشنز ہاسپٹل میں ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ مہلک بیکٹیریا سے ہوتی ہیں یا جراثیم سے ہوتی ہیں، وہ ناک میں کیری کر رہے ہوتے ہیں ہم وداؤٹ نوئنگ۔ اللہ، اور یہ بڑی آپ کو انٹرسٹنگ چیز ہے، اور میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی یہاں پہ تحقیق کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ان میں انفیکشن کا ریٹ بہت کم ہوگا جو کہ نہیں نماز پڑھتے، چونکہ وہ وضو نہیں کرتے۔ اور یہ جو میں نے سوچا کہ کچھ، میں اسلامک اسکالر تو نہیں ہوں لیکن شوق سے کچھ پڑھتے ہیں، کہ جب آپ وہ لوگ جو 5 وقت نماز وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں، ان کی شاید زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ ہر وقت نماز سے پہلے وضو نہیں کرتے، تو وہ بھی ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے۔ اسی طرح جب ہم پاؤں کی انگلیوں کے درمیان مسح کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ فنگس ہو گیا جی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، فنگس ہو ہی نہیں سکتا وہ لوگ جو کہ 5 وقت نماز پڑھیں اور پھر پاؤں کی سچ مچ اسی طرح انگلیوں کو صاف رکھیں جس طرح نبی کریم نے بتایا، جو کہ سنت کا حصہ ہے۔ اور تو یہ تو ہیں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی جب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اپنے اسکالر سے بات کر کے، آپ نے یہ جو نیل پالش اور یہ جو میک اپ بڑا ہیوی ہم جا کے ہمارے ہاں خواتین کرواتی ہیں، اور بات مرد بھی اب ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ایک ناخن جو ہے یہ چھوٹی انگلی والا بڑا لمبا کرتے ہیں، اور بعض ناخن بڑھائے ہوتے ہیں فیشن کے طور پہ، تو اس کا بھی کوئی نقصان ہے؟ چونکہ اسلام میں تو حکم ہے پاؤں کے، ہاتھ کے ناخن جو ہے وہ ترشوانے کا۔ مفتی صاحب، حدیث میں اس بات پہ بڑا زور دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ جو لوگ وضو کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، نور ہوگا ان کے چہروں۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے تو طہارت کے جو دنیاوی فوائد بتائیں، جی، لیکن اسلام کا ایک بہت اہم خاصہ یہ ہے کہ جو دنیاوی احکام اسلام ہمیں عمل کرنے کے لیے دیتا ہے اس کے اخروی فوائد بھی بیان کرتا ہے۔ اور اخروی فوائد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے جسم کو، اپنے بالوں کو اور دیگر اعضاء کو جو ہے ستھرا رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، تو قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کا جسم ہے، اس کے جو اعضاء ہیں جن کو وہ دنیا میں صاف ستھرا رکھتا ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ اخروی فائدہ ہے۔ اور جیسا کہ ابھی اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ عدم طہارت کی صورت میں، یعنی طہارت و پاکیزگی کو نہ اختیار کرنے کی صورت میں وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، وارننگز بھی سنائی گئی ہیں، اور رسول پاک بعض صحابہ کو تنبیہ کی گئی۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے
اور آپ نے ان کے گھر میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جسم جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے, کیا ان کے پاس کنگھی نہیں ہے, یا ان کے پاس جو ہے جسم کو صاف کرنے کے لیے صابن نہیں ہے کہ یہ جو ہے اپنے جسم کو, اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت غالباً عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا کہ جس کے بال اور جسم جو ہیں وہ صاف جو ہے نہیں تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ اس شخص کو اشارہ فرمایا, اور وہ شخص جب دوبارہ صاف ستھرا ہو کر آیا, کیونکہ اس نے اشارے سے سمجھ لیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے, تو آپ نے اس کی تعریف ارشاد فرمائی. تو اچھا ایک اور بھی ڈاکٹر محمد عبید اللہ نے جو اپنی سیرت کی کتاب لکھی نا انگریزی میں, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا جب وہ آئے نا بال ترشوا کے اور تیل وغیرہ کنگھی کر کے صحیح لباس ستھرا پہن کے, تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری ڈراؤنے شیطان والی صورت اچھی تھی کہ آپ والی فرمایا. بالکل یہ تو فطرت کے بھی مطابق نہیں ہے, کیونکہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے, ہر وہ چیز کا حکم ہمیں دیتا ہے جو فطرت کے مطابق ہو. داڑھی بڑھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ گھٹنوں تک لے جاؤ. بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے, آپ دونوں آج مفتی ہیں, فتویٰ لینا آپ سے. جی اچھا, حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ نہ صرف جسم کو بلکہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں, جہاں آپ رہ رہے ہیں, جن جگہوں میں آپ کے معاملات ہو رہے ہیں, ان جگہوں کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا. خود رسول اللہ دیکھیے کمال کی بات ہے, یہ جو مارٹن لنکس تھے نا, ابو بکر سراج الدین, بڑے صوفی تھے لندن کے, انہوں نے بڑی کمال کی بات, انہوں نے کہا قدیم عربوں کے ہاں گھر کے اندر جوتا پہن کے نہیں جاتے تھے. اسپین میں مسلمانوں کی تہذیب جو تھی اس میں بھی جوتے پہن کے نہیں لوگ جاتے. کیوں؟ وہ جو پاکیزگی مسجد کے اندر تھی, انہوں نے کیا دیئر ہاؤسز ور ایکسٹینشن آف دی ماسک. وہ جو پاکیزگی مسجد میں ہوتی ہے, صفائی ستھرائی ساری, بغیر جوتوں کے مسجد میں جانا, وہی گھر کے اندر بھی پاکیزگی. اب بھی آپ دیکھیں عربوں کے ہاں واش روم کے لیے الگ چپل ہے, گھر میں جاتی باہر چپلیں اتارتے ہیں لوگ, اندر وہ چپل بھی نہیں لے کے جاتے. تو یہ جو صفائی کا ماحول ہے یہ گھر میں بھی. اور پھر ایک آدمی نے جو پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ اس کو سختی کرنے لگے تو روک دیا, لیکن اس کو سمجھایا کہ یہ جگہیں پاکیزہ رکھنے کا. قاضی صاحب عمومی طور پر اب تو ویسے لوگوں نے ماشاءاللہ علم کی طرف رغبت کر کے احتیاط کافی شروع کر دی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو راستوں میں, روڈوں پر, خصوصاً یہ جو جہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کے ارد گرد دیواروں کے ساتھ اور فٹ پاتھ پر جہاں سے گزرا نہیں جاتا اتنی بو آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس میں حکومت کی کوتاہی ہے, واش روم نہیں بنائے ہوئے, اتنی اہم جگہ ہے تو کوئی واش روم نہیں ہے, لوگ کہاں جائیں. یہ ہونے چاہیے سڑکوں پہ مختلف فاصلوں پہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ مسجدوں کو اب تالے لگ جاتے, پہلے مسجدوں میں لوگ چلے آتے تھے غسل خانوں میں, اب تو مسجدوں میں تالے, نماز پڑھی اور تالا لگ گیا. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اور ایسی جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں درخت کے سائے میں, آپ نے رفع حاجت کرنے سے, پیشاب کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ اس سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. نہ صرف طہارت کا حکم ہے بلکہ ان یتطہروا فرما کر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو انصار تھے وہ طہارت میں مبالغہ کرتے تھے. مفتی صاحب میں بریک لے لوں, آپ نے یہ بات جاری رکھنی اور مکمل فرمانی آپ نے, یہ صحابہ کرام کی اور ان کی انصار ان کا جو ذکر پاک آپ کریں. ناظرین کرام بڑا اہم موضوع ہے اور آج ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے یہ جو میک اپ کی قباحتیں ہیں اور یہ جو ناخن بڑھا لینے کا فیشن آ گیا, یہ خالصتاً اسلام کے سراسر منافی ہے. ناخن بڑھانے اور اتنے بڑے ان پہ رنگ روغن عجیب و غریب کرنے. ہمارے ساتھ رہیے. وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم و سیدتنا زینب. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی مفتی صاحب آپ انصار کا ذکر پاک کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید میں جو لفظ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ طہارت میں کافی مبالغہ فرمایا کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے اور بطور خاص اس جگہ کو خیال کے ساتھ پاک رکھتے. اسی وجہ سے ہمارے وضو میں یا غسل میں جو حدود ہیں, اسلام نے یہ حکم رکھا ہے کہ ان حدود میں سے ایک بال کی نوک کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. مثلا غسل میں سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ پانی کے 2 قطرے کے بہہ جانے سے خالی نہ رہے, رہا تو غسل نہیں ہوتا. اسی طرح وضو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی اس جانب مسلمانوں کی رہنمائی ہے کہ وہ طہارت میں مبالغے کی وجہ سے جسمانی فوائد بھی پا سکیں, اخروی سعادتیں بھی حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تم میں سے کسی شخص کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو, 5 وقت اور دن میں 5 دفعہ وہ اس میں غوطہ لگائے اور نہائے, تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے؟ کہا نہیں. تو میں یہی مثال ہے اس شخص کی جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وضو کرنا ہے, تو اس کے تمام گناہ جسم کے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک بات اور غازی صاحب اس کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جہاں نماز پڑھنے کا طہارت کے بغیر فرما دیا کہ نماز نہیں ہوتی, غسل کے بغیر نہیں ہوتی, وہاں یہ بات بھی اسلام نے خاص تلقین کی ہے کہ نماز کے لیے یہ ظاہری آداب ہیں اور باطنی آداب یہ ہیں کہ دل کی پاکیزگی اور باطنی جتنے اثرات ہیں, گناہوں کی میل کچیل ہے, وہ بھی دور رکھی جائے. تو اسلام میں جو طہارت کا کنسیپٹ ہے وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے, اور جس کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت نصیب ہو جائے اسی شخص کو پھر ولی کہتے ہیں. مفتی صاحب باطنی طہارت پہ ہم ابھی آتے ہیں کہ وہ طہارت کس طرح ہونی چاہیے, کس اعضاء کی کس طرح کی طہارت ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب نیل پالش پہ آ جائیں. رائٹ ہینڈ سے جو ہے وہ صفائی نہیں جسم کی کرنی, بائیں ہاتھ یوز کرنا ہے باتھ روم میں جا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے کہ واش روم میں جاتے ہوئے آپ نے کون سا قدم اگر رکھنا ہے, باہر نکلتے ہوئے کون سا قدم رکھنا ہے, اندر جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے, باہر آتے ہوئے کیا. اتنی ڈیٹیل, اتنی مائنر چیزیں جو ہیں, مائکرو لیول جو انہوں نے کہا ہے, وہاں تک رہنمائی کی ہے. جی اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم سرجری کرتے ہیں تو سرجری کے دوران سرجن کے ہاتھ جتنے پاکیزہ ہو سکیں, جتنے صاف سے صاف ہو سکیں وہ کرتے ہیں ہم, اور وہ وہی تقریباً بیسک پرنسپلز ہیں جو کہ اسلام نے ایک نارمل لائف میں بتائے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ جو کہ سرجن کے ہاتھ جس میں کہ چھوٹا سا بھی کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ جتنی لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جتنے مرضی ہاتھ دھو لیں کچھ نہ کچھ جراثیم وہاں رہ جاتے ہیں. جتنے مرضی آپ ہاتھ دھو لیں آپ اس کی کم کر رہے ہیں کوانٹٹی جراثیموں کی, لیکن زیرو نہیں کر رہے. ٹھیک. تو دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو آپ رائٹ ہینڈ سے جس سے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے آپ طہارت نہیں کر رہے. تو یعنی انہوں نے اسائن کر دیا کہ آپ رائٹ ہینڈ سے یہ کریں گے, لیفٹ ہینڈ سے یہ کریں گے, اس سے جرمز نہ آئے, وہ یعنی جرمز آ ہی نہیں سکتے. وہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آپ آبزرویشن دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر کالر ساتھ لے لیں, شاید آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی غازی صاحب میں شفقات الحق قصور شہر سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ جناب. جی غازی صاحب یہ جو بات طہارت کے حوالے سے ہو رہی ہے اس کے متعلق یہ عرض کرنی تھی کہ آج کل جو عموماً یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بزرگ کثیت کے ہوتے ہیں, کلندری ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ گندے میلے کچہرے داڑھی بڑھائی ہوتی ہیں اور جو ہے نا ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں, تو وہ ان کا بڑا وہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض جاری وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے ان کا یہ معاملات. یہ کہتے ہیں یہ پھر یہ جو بیچارہ ننگا پھر رہا ہو اس کو بھی کہتے ہیں جی یہ
نانگے شاہ بن گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ, بیوقوف لوگ ہیں. جی نیکسٹ کالر دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نثار صاحب سوال کریں. نثار فیصل آباد سے سر. جی جی جان نثار بتائیں. ہاں جی سر یہ میرا جسم میں نا تھوڑی سی ہے نا جلتی ہے گردن سے لے کے پنیوں تک, ٹھیک ہے, جو سگاڑوں کی طرح نہیں ہوتی, یہ ان کا کیا علاج ہے؟ میرے تقریباً 10-12 سال سے ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب پہلے اپنی بات مکمل کریں, پھر گلٹیوں کا ان کو بتا دیں. جی اچھا, ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے ناخن کا ذکر کیا. جی جی. تو جب ہم سرجری کرتے ہیں خاص طور پہ تو, اور ڈاکٹرز کو خاص طور پہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ نے ناخن نہیں بڑھانے. اچھا. نرسز کو یہ ہدایت ہوتی ہے ناخن نہیں بڑھانے, اور اس کے باوجود بھی اگر ناخن نہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اچھی طرح اسکرب کریں گے, وہ آپ اسی طرح تقریباً اپنے آپ کو صاف کریں گے جس طرح آپ وضو میں لٹرلی کرتے ہیں. ایک دو اور چیزیں بڑی جو کامن ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے آج کل جو کہ میرے پاس پیشنٹس بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ گرمیوں میں پہلے آتے ہیں, سب سردیوں میں بھی آتے ہیں, بچے جن کو ڈائپر ڈرمیٹائٹس, بچے جب آپ پوتڑے باندھتے ہیں ان کو, جب آپ ڈائپر باندھتے ہیں بچوں کے, تو آج کل ڈسپوزیبل ڈائپرز آ گئے, اکثر وہاں پہ ریش ہو جاتا ہے, وہاں پہ کچھ نکل آتا ہے, سرخائی ہو گئی, فلاں ہو گئی. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ بڑے ہو کے تو آپ پہ طہارت آپ پہ فرض ہے. ایکچولی اسی طرح آپ کو بچوں کو بھی طہارت سے ہی صاف کرنا چاہیے. یہ جو آج کل جو لیٹسٹ ایک آ گیا زمانہ کہ آپ باندھ دیتے ہیں, ڈائپر باندھ دیتے ہیں, لیکن ڈائپر کے چینج کے دوران آپ دھوتے نہیں ان کو, تو وہی پاخانہ, وہی فضلہ, وہی پیشاب جو ہے وہ بچے کی جب جلد پہ لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ریش ہوتا ہے. اچھا. تو میرا خیال تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے میں ان تو ماؤں کو یہ بتانا پھر پڑتا ہے, اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صاف رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائپر تو چینج کریں, لیکن وائپس جو آج کل بیبی وائپس آ گئے ہیں جس سے کہ فضلہ یا پیشاب جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا, تو سمپل ان کو پانی سے جس طرح آپ اپنی طہارت کرتے ہیں سمجھ لیں بچے کو بھی اس طرح طہارت کریں. بہت اچھا. ایک اور بات جو ابھی کہی جا رہی تھی کہ جو زخم جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں بڑا یہ پہلے وہ نیل پالش, ہاں جی نیل پالش کا, یہ جو فیشن اتنے تھے بڑے ناخن, اتنے بڑے ناخن کا جتنا مرضی آپ انہیں صاف کر لیں, جب آپ اس پہ آٹا گوندیں گے, جب آپ کھانا پکائیں گے, جب کھانا کھائیں گے, جرمز جو ہیں وہ اس ناخن کے نیچے, جراثیم, جتنی بھی انفیکشنز آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جلد کی جب انفیکشنز ہوتی ہیں تو آدھی سے زیادہ انفیکشن اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے ناخن صاف نہیں تھے, اور ناخن صاف ہو ہی نہیں سکتے اتنا مرضی آپ کوشش کریں, اور وہ انہوں نے کہیں خارش کی اور وہاں پہ انفیکشن ہو گئی. آپ کے کالر جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گلٹیاں سی آج کل نکلی ہوئی ہیں, زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ خارش کہیں ہوئی, خشکی آج کل دیکھیں سردیوں میں جب خشکی ہوتی ہے وہاں پہ جب آپ خارش کرتے ہیں, اگر اس ناخن سے خارش کی جائے جس کے نیچے جراثیم ہیں, تو آپ نے خارش کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جراثیم سے انفیکشن کر دی. ٹھیک. تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ ناخن کاٹ کے رکھیں, صاف ستھرا رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیل پالش جو اوپر لگاتے ہیں اس کا نقصان ہے. دیکھیں نیل پالش یہ ایک ایسا ایریا ہے میرے خیال میں جس میں تھوڑا سا میں گرے زون اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ مہندی لگاتے ہیں, اور وہ تو اسلام میں اجازت ہے اس کی, تو ایک جو صرف ایک جہت اس کی جو ایک سمجھی جا سکتی ہے یا سوچی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نیل پالش لگانے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خواتین میں جو نیل پالش لگتی ہے وہ امپرمیبل ہوتی ہے کہ اس میں سے کوئی ہوا نہیں گزر سکتی اور پانی نہیں گزر سکتا, صاف بھی نہیں ہو سکتا, صاف نہیں ہو سکتی, تو وضو نہیں ہوتا, ایک پینٹ ہے, پینٹ کی صورت ہے. تو ہم نے جب مسلمانوں نے اور تو ترقیاں کی, لیکن اگر اتنا شوق تھا نیل پالش بنانے کا تو اس پہ تحقیق کر کے وہ بھی کوئی نیل پالش بنائی جا سکتی جس سے جو کہ مہندی کی طرح کی ہو, جس میں سے پرمیبلٹی ہو سکے, پانی گزر سکے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, اور میں اپنی وائف جو کہ خود بھی ڈاکٹر میں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کافی دفعہ کہ ہم نے یہ جو جس طرح ہم کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں یہ بڑا انکمفرٹیبل طریقہ ہے کہ ہم نے سنک تو بنا لیے, اور وہ بھی گوروں نے ہمیں بنا دیے, ہم نے فضلے کے لیے ہم نے کوئی اور کموڈ بھی بنا لیے, لیکن وضو کے لیے ہم نے پراپر اپنے گھروں میں جگہ نہیں بنا سکے, چونکہ ہم نے تحقیق ہی نہیں کی. ہم نے تحقیق کا نہ ہونا مسلمانوں میں میرے خیال میں بہت بڑی اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی. تو اب آپ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے انکمفرٹیبل ہو کے وضو کرتے ہیں وہ ہماری پانی دھوئے نہیں جا, وہ جب پاؤں دھونے ہوتے ہیں بڑی مصیبت ہے. اور یہ ہماری ٹیکنیکلی ہماری جو ہم نے سائنس سے دور ہو کے
ہم سمجھتے ہیں اسلام کے قریب ہو جائیں گے، ایسے نہیں. سائنس اور اسلام جتنا میں نے اتنی تحقیق کی، امریکہ میں پڑھا، اور اس کے بعد آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس اور ہمارا دین جو ہے وہ بہت قریب ہیں، اور دین نے وہ لازم کر دی چیزیں جو کہ آپشنل ہیں. کہہ دی ہے سائنس نے وہیں جانا ہے. جی اچھا، اسی طرح ایک جو وونڈز ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ جو زخموں پہ پانی نہیں لوگ لگاتے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جتنی لیٹسٹ تحقیق آ رہی ہے وہی کہہ رہی ہے کہ زخم کو دھونے سے زخم میں اضافہ نہیں ہوتا. اچھا، جتنے زخموں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں اس کو نارمل سیلین سے صاف کریں، اگر آپ ان کو سوپر واٹر سے دھو لیں کسی زخم کو، بہت ہی کم ایسے زخم ہیں جس میں کہ پانی نہ لگنا شاید مفید ہوگا. 90% جو زخم ہیں ان کو زخموں کو پانی سے دھونے سے وہاں سے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہاں جراثیم اگ رہے ہیں اور آپ اینٹی بائیوٹک پہ اینٹی بائیوٹک کھائے بھی جائیں، اینٹی بائیوٹک نے پہلے پورے جسم میں جانا ہے، پھر جا کے اس زخم کو صاف کرنا ہے. تو زخموں کو دھونے سے میری رائے میں اس میں صفائی سے اس میں بہتری آتی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی. میں تو ڈاکٹر صاحب جس دن چھٹی ہوتی ہے، مجھے ٹائم ملے نا، تو میں اپنی تینوں بہوؤں کہتا ہوں کمن اور ہاتھ ایسے کرو تینوں. ان کو پتہ ہوتا ہے انسپیکشن ڈے شروع ہو گیا ہے کہ ناخن نہیں بڑھنے چاہیے گھروں میں، اس سے بیماریاں پھیلتی. تو اگر گھر کے بزرگ جو ہیں یہ کام بھی شروع کر دیں تو اس سے بھی میرے خیال ہے بڑی بہتری آئے گی. جی مفتی صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب باطنی اب آ جاتے ہیں جی طہارت کی طرف پہ. آنے سے پہلے آنکھ کی طہارت یہ ہے کہ یہ غلط طرف نہ اٹھے، پاکیزگی. کان کی طہارت، غلط بات نہیں سنیں. زبان کی طہارت، ہاتھ کی طہارت، پاؤں کی طہارت، غلط طرف نہ چلے، یہ بھی ہے ساری. جی بالکل. اس کے بعد پھر باطنی طہارت سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بات پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف گھروں میں بلکہ دفاتر میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر بھی وضو خانے کا اہتمام نہیں ہوتا. وسیع و عریض دفاتر بناتے ہیں، لیکن جب وضو خانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جگہ بھی کم پڑ جاتی ہے اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے. اسی طرح بھی جو کالر نے سوال کیا کہ بعض لوگ بہت ہی گندہ رہتے ہیں، جسم جو ہے وہ ان کا صاف ستھرا نہیں ہوتا اور پھر اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، تو یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ابتدائی احکامات دیے گئے اور انسٹرکشنز دی گئیں اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ المدثر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص حکم ارشاد فرمایا. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام جو ہے طہارت یا جو ہے صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کیا کریں اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھا کریں. تو یہ دیکھیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات بطور خاص اس بات کا حکم دے رہا ہے اور حقیقت میں یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے نام پر جو ہے گندگی کو پروموٹ کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اسلام کا حکم ہے. آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم اپنے ناظرین سے روز سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج کا سوال غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ اور جو گزشتہ سوال ہم نے پوچھا تھا، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو ہلال سے تھا. درست جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، خوش نصیبوں کے نام: محمد اسماعیل فاروقی لاہور، مسز محمد عالم راول پنڈی، ظفر بلاچ جڑا والا، نوید رسول رحیم یار خان، محمد عمران بہاولپور، عمر اعجاز چیچا وطنی، سیما الیاس صاحبہ کراچی، محمد انور سعید گجرانوالا، عمر اعظم خان قصور، محمد ممتاز عبدالحکیم خانیوال. آپ کے گفٹ انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائیں گے. مفتی صاحب، سوال سے پوچھا ننگا ہو بندہ، جی بالکل گندہ مندہ ہو اور اس کے پیچھے ہم جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں یہ ملنگ ہے، یہ کلندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن مجید میں اولیاء اکرام کے لیے جو کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، یہ ہے اصل معیار. لہٰذا کسی کی شعبدے بازی دیکھ کر یا اس طرح کی غیر شرعی حرکات دیکھ کر اس کو اپنا پیر متصور کر لینا، یہ اولیاء کی راہ کے خلاف ہے. اصل پیری اس کا تصور سے کیا تعلق ہے؟ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی، تعلق ہی نہیں. میں نے اسے کہا یہ ایک 2 نمبر ہے پولیس اسکاؤٹ، تو تم اس کے پیچھے بہت پھرتے ہو. اس نے کہا جی انہوں نے ایک دفعہ جو چھری گرم کر کے آگ میں
تو زبان پہ لگائی تھی تو وہ زبان نہیں جلی، تو میں نے کہا لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ ولی ہے، اللہ ہے اس کے پیچھے۔ کیا جہالت ہے! بڑے بڑے غیر مسلم شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں، تو کیا وہ ولی بن گئے ہیں؟ اس سے بہتر ہے یہ جو موبائل جس نے ایجاد کیا اس کے جی پیر مان بالکل، معیار میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اصل معیار تقوی، پرہیزگاری اور شریعت پر چلنا ہے۔ جو شریعت پر مواظبت اختیار نہیں کر رہا وہ اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ ایک اور بات جی، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل و آپ یحب شروع الجمال، میں ذکر فرما رہے تھے کہ داڑیاں بعض موٹر سائیکلوں پر ادھر جا رہی ہے، مذاق لگتا ہے جی۔ اس ساری جو طہارت کی تعلیم ہے اس سے ہمیں ایک اسلام کا اجتماعی مفاد بھی ہے۔ جب لباس ہوگا اچھا، خوش گفتار ہوگا، خوش شکل ہوگا، تو جب ایسا مسلمان کوئی غیر مسلم بھی دیکھے گا تو اس کا بھی جی چاہے گا کہ میں اس جیسا بنوں۔ ایک شعر سنیں اور بڑا اگر خوبصورت، اس طرح کا مسلمان دیکھے گا تو کیا کوئی غیر مسلم اس کو دیکھ کر چاہے گا کہ میں اسلام میں آؤں؟ باغ و بہار ماں ندیم یعنی کہ جنت النعیم، روئے خوش ہو، گلوئے خوش ہو، بوئے خوش، ایسا دوست ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کے بال ہیں ماشاءاللہ، یہ اس حد تک زلفیں خوبصورت بھی لگتی ہیں، سنت میں بھی ہے۔ یہ جو عورتوں کی طرح آج کل بال آ گئے، مردوں نے یہاں تک رکھے ہوئے ہیں، وہ گت جو رکھی ہوئی ہے جس طرح ہوتی ہے، اور اس دم کو پھر وہ باندھتے ہیں، اس پہ ربڑ چڑھاتے ہیں اور پونیاں بناتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا ہے؟ مرد کے لیے میں بڑی دو ٹوک اور سخت بات کرنے والا ہوں، شریعت کی بات ہے، حکم آپ کی اپنی تھوڑا، اور ہمیں اس پر کسی کی طرف سے ملامت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ کندھوں سے نیچے بال مرد کے ہونا رکھنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ کسی مرد کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے یا کوئی مرید ہے۔ جو اس سے لمبے نیچے بال رکھے گا وہ شخص گویا کہ پیری کے لائق بھی نہیں ہے، جب خلاف شرع عمل کر رہا ہے، راہ سنت اچھا کے عورت برعکس جو ہے چل رہا وہ میرے جتنے اور ڈاکٹر صاحب جتنے بال ہیں رکھنے شروع ہو عورت گئے؟ کے لیے بال کٹوانا حرام ہے۔ اچھا جی، بغیر کسی شرعی وجہ کے عورت کا بال کٹانا حرام ہے، اس کا گنجا کروانا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں صرف اور صرف حج و عمرہ کے موقع پر تو ذرا اس کو سے قصر کرنے کی اجازت تو ہے، ذرا سے وہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ اس کو مردوں کی طرح، اصل اسلام نے فرق رکھا ہے، مرد کو عورت بننے کی اجازت نہیں ہے، عورت کے مشابہ اعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور عورتوں کو مردوں کے مشابہ لعنت فرمائیے جو عورت مردوں کی مشابہ متشبہین من الرجال، ہاں فرمایا کہ مردوں میں سے جو عورتوں کی مشابہت کریں ان پر بھی لعنت، اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کریں چاہے لباس میں چاہے اپنی ظاہری وضاقتہ میں، ان پر بھی اس حدیثی میں لعنت فرمائی۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک بھی ہے جو کہ آج کل فیشن کے نام پر بالوں کو کاٹا جا رہا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم سے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میک اپ تھرڈ کلاس سے چیزیں یوز کر کے رنگ نیلے پیلے، یہ وہ اس کا بھی نقصان ہوتا ہے جلد کو؟ جی دیکھیں، دو چیزیں اس میں، ایک تو مجھے اور بھی یاد آ گئی کہ جو آپ، اور وہ بھی ہمیں شاید ٹچ کرنا چاہیے بیس، کہ جو خوشبو ہے وہ اب میں ہارورڈ جو کہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، وہاں پہ ایک ایروما تھراپی جو آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے کہ خوشبو سے علاج، تو علاج کرتے ہیں، رنگوں سے بھی کرتے ہیں، خوشبو سے علاج، اور خوشبو سے علاج کے تو بڑی میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ جو نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس سے وہ سچ مچ علاج ہے۔ وہ ایک تو جو کمبینیشن آف آل دیز تھنگس کہ صاف کوئی نظر آنا، صفائی رکھنا۔ اب آپ کے سوال کا جواب کہ کیا یہ جو میک اپ کرتے ہیں اس کا کوئی نقصان ہے؟ میک اپ میں نقصان اس وقت تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے جب آپ کو الرجی ہو ان سبسٹینسز سے، ان چیزوں سے جو جس سے کہ وہ میک اپ بنا ہے، جو کہ میک اپ بنا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ آج کل شادیوں پہ، اور وہ پیشنٹس آتے ہیں کافی دفعہ کہ جی وہ میں نے میک اپ چونکہ کروایا تھا تو اوپر سے دھلا نہیں صحیح طرح سے، تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو آپ میک اپ کرتے ہیں وہ پھر اس کے بعد دھلے بھی، ورنہ جسم کے سوراخ یا پور جس کو کہتے ہیں جلد کے، وہ بند ہو جاتے ہیں اور اس سے ایکنی یا دانے نکلتے ہیں، جس کو کہ سچ مچ سے اس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے جس کو پومیڈ ایکنی بولتے ہیں، کہ وہ نکلے ہی اس لیے ہیں کہ آپ نے میک اپ سے ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو جہاں سے کہ آپ بند کر دیا، جہاں سے کہ آپ کی تراوت نکلنی تھی۔
یعنی یہاں تک اللہ میاں نے ہمارے جسم میں رکھا ہے کہ جسم میں لاکھوں کے قریب بلکہ اس سے زیادہ بہت چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہیں جس میں سے تراوت دینے کے لیے وہاں سے آئل گلینڈز اللہ میاں نے جسم میں رکھے ہیں، جو کہ آپ نے اگر آپ رات کو سوئیں آپ نے دیکھا ہوگا صبح تک جسم تھوڑا سا آئلی ہوتا ہے، جنی تراوت ہوتی ہے جسم پہ آپ کی جلد پہ، تو اللہ میاں نے ان کو وہ 24 گھنٹے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو لپسٹک کہتے ہیں زبردست کوئی خواتین لگاتی ہیں وہ اترتی نہیں؟ جی دیکھیں، جیسے پانی سے بھی نہیں اترتی۔ دیکھیں وہ چیزیں جو پانی سے نہیں اتر رہی ہیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں لوگ کافی سوچتے ہیں کہ کیا اس سے وضو ہو گیا، اور میرے خیال میں وضو شاید وہ نہیں ہوتا ان سے۔ میڈیکل بتائیں، یہ شعبہ تو مفتی صاحب جی یہی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ جو میڈیکلی جب وہ چیز نہیں اترے گی وہاں سے تو جسم کے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے بھی نقصان ہوگا اس کا ظاہر ہے بالکل۔ اس میں کافی دفعہ ہمارے پاس اکثر جو خواتین جن کو کہ لپسٹک سے الرجی ہے، اگر آپ وہ لپسٹک لگائیں جو کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لگائی اور اس کے جب آپ نے اتار دی، تو اگر اس سے الرجی ہونے کا بہت کم چانس ہے۔ جب وہ لگی رہے گی بہت عرصے تک تو اس سے الرجی ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بھائی صاحب میں ایک بات عرض کروں گا، وضو لپسٹک اور اس سے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں مختصر سی۔ آج کچھ گفتگو میں باتیں سخت ہوئی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ اب جب دین کے ساتھ ناراضگی نکالنی ہو نا تو پھر صاحبان دین پر غصہ نکال لیا جاتا ہے، کہتے ہیں دین تو بڑا آسان ہے، انہوں نے مشکل بنا دی ہے۔ دینی تعلیم میں آسانی ضرور ہے لیکن ایسی آزادی بھی نہیں ہے جو آپ کا اپنا من چاہے کہ دین لیں، جو نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیں اور کہیں آزادی ہے، ایسی آزادی بھی نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے لائے ہوئے ہر حکم کی تابعداری نہ کر لے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیا ہوا کہ جو اللہ نے آپ فرما کا دیا۔ جی چاہے آپ کہیں وہ تو اسلام ہے، اور جو حکم آپ کے مزاج اور آپ کے عمل کے خلاف آ رہا ہے وہ آپ کو آپ پسند کہیں جی یہ تو اسلام ہی نہیں ہے، انہوں نے مفتی مشکل صاحب بنا ایک دی۔ منٹ ہے میرے پاس، مسح بھی جو ہے وہ طہارت کی صورت میں سے ایک صورت ہے، اور وضو میں تو یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور ابھی جو جرم والی چیز کے حوالے سے پوچھا بھی گیا، بعض اوقات وضو نہیں کرتے تو وہ کرتے ہیں ہم تیمم۔ مسح تو وہ اس وقت ہے کہ کسی وجہ سے شرعی مجبوری کی وجہ سے، پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے کوئی شخص، کی وجہ سے، ہاں تو اس وقت جو ہے تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کا ذکر خیر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر موجود ہے۔ ابھی فتیمموا صعیدا طیبا کہ پاکیزہ مٹی سے تم تیمم کرو۔ جرم والی چیز کے بارے میں جو آپ نے بھی سوال کیا تھا مفتی صاحب سے، وہ کہ کوئی بھی ایسی شے جو جرم والی ہو اور پانی کو مانے ہو، یعنی جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ وہ بن رہی ہو، اس چیز کے لگنے کے بعد اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وہ چیز اس عضو میں لگی ہوئی ہے کہ جس عضو کا دھونا وضو میں فرض ہے، تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں ہو نیل پالش کی صورت میں ہو۔ مفتی صابر صاحب آپ کا، سید صاحب بہت شکریہ، مفتی فاروق القادری آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اس پہ ابھی اور بھی ڈاکٹر صاحب آپ سے تشریح رہے گی، ابھی اور آج بڑی معلومات افزا باتیں آپ نے کی ہیں، لیکن ابھی اور ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اس تربیت کی، لوگوں کو بتانے کی۔ یقیناً اچھی بات، خیر کی بات جو ہے نا، وہ ہماری یہ امت، یہ ہمارے ملک کے لوگ قبول کرتے ہیں۔ میں کبھی ہمیشہ ایک فکرہ کہتا ہوں اپنی ساری سپیچز لیکچرز میں، نہ میں اس امت سے کبھی مایوس ہوا ہوں، نہ اس قوم سے کبھی مایوس ہوا ہوں، صرف رہنماؤں سے مایوس ہوا ہوں۔ اس قوم کو لیڈرشپ، سیاسی ہو، مذہبی ہو، اقتصادی ہو، سوشل ہو، وہ لیڈرشپ اگر ان کو پراپر مل جائے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کے جذبات، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار، اتنا عشق کرتی ہے، دنیا میں کوئی نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی دونوں زوجین مل کر کھائیں۔ اس عمل کو 41 دن تک بلا ناغہ عمل کریں۔ اول و آخر مرتبہ درود شریف انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو پاک دامن، حیا دار، پرہیزگار اور اس کی تقدیر پر راضی ہوں۔
ناظرین کے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.